السلام علیکم کسان بھائیوں، ایک ٹیکنیکلی موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کسانوں کی تنظیم سازی۔ کسانوں، یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اسی کا نام چلتا ہے، اسی کی بات چلتی ہے جو طاقتور ہوتا ہے، اور طاقتور وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وسائل ہوں، جس کے پاس بازو ہوں، جس کے پاس ایک منظم ٹیم ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے گا، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے گا اور غیر جانبدار ہو کے بتائیے گا، آپ کسان ہیں، آپ اپنے ساتھ والے کسان کے ساتھ کتنے منظم ہیں؟ اس سے دور اپنے گاؤں میں کتنے لوگوں سے منظم ہیں؟ آپ کا کسان کتنا منظم ہے؟ یہ جو کسان اس ملک کا 40% تو براہ راست آبادی ہے، اور 60% اس سے متعلقہ لوگ ملا کر جو کا رزق سے وابستہ ہیں، اتنی آبادی بنتی ہے، اور پھر بھی اس ملک کا کسان آج کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ۔ وہ روک رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ بلبلا رہا ہے، وہ سسکیاں لے رہا ہے، لیکن اس کے زخموں پر کو مرہم رکھنے والا نہیں ہے۔ شہری آبادی کے لیے تمام سہولتیں ہیں، پٹرول کی قیمتیں کم کی جاتی ہیں تو اس کی سہولت کے لیے کی جاتی ہیں، تمام سہولتیں شہری آبادی کو ملتی ہیں، کسانوں اور دیہاتوں کو نہیں ملتی۔ وہ اس لیے نہیں ملتی کہ کسان منظم نہیں ہے، اور کسان کے منظم نہ ہونے میں سب سے بڑی وجہ اور بھی ہے کہ جو آپ کا محلے دار، ارد گرد کا با اثر چلتا پھرتا کرو آدمی جس کو ہم بولتے ہیں، جس کی PRO کافی ہوتی ہے، وہ چند افراد کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو منظم کر لیتا ہے۔ وہ علاقے کی سطح پر، گلی کی سطح پر، محلے کی سطح پر وہ ایک بے نام چودھری بن جاتا ہے۔ وہ جب جس بھی دفتر جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ 4 افراد کو لے جاتا ہے، تھانے جاتا ہے، وہ 4 کے ساتھ چلتا ہے، وہ ایک ٹیم بنتی ہے، لیکن اس ٹیم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی ریکی کرنے والا نہیں ہوتا، اس کی سمت کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ پھر آخر میں پتہ یہ لگتا ہے کہ جناب وہ اتنے بڑے بڑے کام کر گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری سادگی، ہماری بے علمی، ہماری لا علمی، عدم دلچسپی۔ ٹھیک ہے یار، ہمارا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ایسے نہیں زندگی گزرتی۔ ایسے ہم خود غلط لوگوں کو سپورٹ کر پھر بعد میں اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ مجرم وہ نہیں ہے، مجرم وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو منظم کر کے اس کے بازو بنے۔ آج بھی وقت ہے کسانوں کہ ہمارے تمام لیڈر وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی جگہ پہ تعلق رکھتے ہیں، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اپنی داستانیں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ آخر وہ کہاں؟ اور پھر جب کسان تنظیموں کی بات کی جاتی ہے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے، وہ جی وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اور جی وہ سیاسی پارٹیوں سے ان کا تعلق، ان کا جی سیاست سے تعلق ہے، ہمیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا۔ جبکہ عملاً ہم جب سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو ایک بریانی کے ایک ڈبے پر ہم بک جاتے ہیں، ہمیں کرائے پر ایک جلسے میں لے لیا جاتا ہے، اور ہم سے کہا جاتا ہے جے جے کے نعرے لگاؤ، ہم جے جے کار کر کے آ جاتے ہیں۔ اور وہ کیا سیاسی پارٹیوں سے تعلق نہیں ہے؟ کیا وہ سیاست نہیں ہے؟ کیا وہ جو محلے کی سطح پر اکٹھے ہو کر ہم کرتے ہیں کہ ہر بندہ سیاست کرتا ہے، لیکن وہ لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ نہیں ہم اس کسان تنظیم کے ساتھ نہیں چلیں گے، یہ ایک سیاسی پارٹی کا ہوئیں گے، ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں وہ آزاد رہنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ اپنے اس ذاتی اناؤں کی تسکین کے لیے ایک پرچم کے تلے نہیں آنا چاہتے۔ اگر وہ آ جائے ان کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ پاکستان میں کسانوں کی ایک منظم ترین تنظیم ہے کسان بورڈ پاکستان، اور یہ راؤنڈ اباؤٹ، اگر فگر مجھ سے غلطی نہ لگ رہی ہو، 1960 کے راؤنڈ پر یہ بنی ہے، اور آج تک یہ چلی آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے پر بے انتہا کسان تنظیمیں بنی، چلی، عروج لیا، اور جب یہ ہر دفعہ یہی کہا اللہ جی کسان بورڈ اب ختم، لیکن کسان بورڈ ہے، باقی تنظیمیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان بورڈ نے ایک نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے، کسان بورڈ ایک منظم لوگ ہیں، کسان بورڈ کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک اس کا مالیاتی نظام ہے، اس کی پوری ایک تربیتی نظام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسان بورڈ میں ان لوگوں کو قیادت کا حق ملتا ہے کہ جو صالح بھی ہوتے ہیں، با کردار بھی ہوتے ہیں، اور منظم بھی ہوتے ہیں۔ فرشتے تو بہرحال نہیں ہیں،
لیکن باقی پارٹیوں کی نسبت یہاں کی قیادت اصولی طور پر ان سے لاکھ درجے بہتر ہے. اندھیرے میں روشنی کے وہ منور چراغ ہیں. میں پھر بعد میں یہ بات اس لیے کہوں گا، اس کا ایک خاص سسٹم کی وجہ سے ہے، ایک تربیتی نظام کی وجہ سے ہے. وہاں پر جو اس کے کارکن یا اس کے لیڈر جو ہوتے ہیں ان کا ایک سسٹم میں ان کی ایک تربیت ہوئی ہوتی ہے. لیکن وہ جو دوسرے کسان لیڈر بنتے ہیں وہ ایک سسٹم کے تربیتی نظام سے نہیں گزرے ہوتے. وہ اٹھتے ہیں، مجمع چل رہا ہوتا ہے، مجمع کے آگے لگ جاتے ہیں اور وہ لیڈر بن جاتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو مجمع جا رہا ہے اس کے آگے لگے، لیکن آگے لگ کر وہ اس کا رخ بدل دے، وہ لیڈر ہوتا ہے. وہ لیڈر نہیں ہوتا کہ ایک مجمع اکٹھا ہوا ہے اس کے آگے نعرے لگا دیے اور وہ جی لیڈر ہو گیا ہمارا، جی وہ کسان رہنما ہمارا. نہیں، وہ یہ تعریف ہی غلط ہے، یہ سسٹم ہی غلط ہے. آپ ایک کام کیجئے، اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ آپ کو تو کسی نے نہیں ملا، آپ کو یہ چیز نہیں ملی، آپ نے آنے والی نسل کے لیے صالح قیادت دینی ہے، صالح با کردار لوگ دینے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کہیں گے، لوگ کہیں گے ناممکن نہیں ہے. مالیدہ کم پانی دینا، مالک پھل لاوے یا نہ لاوے. آپ کا کام ہے کہ صالح افراد تک پہنچنا، ان کی تلاش کرنا، ان کو اپنے ساتھ جوڑنا، اور پھل مالک نے لگانا ہے. آپ کو اس بات کا اجر مل جائے گا. وہ محلے میں چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو، حق سچ کی بات کرنے والا، کسانوں کا دکھ درد رکھنے والا، تو اپنے آپ کو اس کو منظم کریں. اور اس وقت آپ کے منتظر ہیں کسان بورڈ پاکستان کے کارکنان، کسان بورڈ کی تنظیم. کسان بورڈ پاکستان پورے پاکستان سے ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے کہ جو سچے طور پر محب وطن ہو گئے، کسانوں کے قائد بن کر اور کسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو دردی رکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسے منظم لوگ ہیں، ہمارے سے تعارف کرائیے، ہم سے رابطہ کرائیے. اگر آپ رابطہ کراتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اپنے اندر سموئیں گے. اگر وہ نہیں ہے، وہ پھر بھی وہ سارے طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو ایک کام بس کیجئے، ان کو ایک بات کہیے کہ سر، پہلے پاکستان، پہلے کسان، پھر اس کا پیٹ، اور پھر اس کا گھر، اور پھر اس کا محلہ. تو جو یہ کرے گا وہ سچی بات ہے، وہ سچی لگن سے کام کرے گا، ملک کی مفاد کے لیے کام کرے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا تو کام تو سارے کریں گے، تنظیمیں چلتی رہیں گی، لیکن ہوئے گا یہی کہ آپ کا آلو بھی رل جائے گا، آپ کی گندم بھی رل جائے گی، آپ کا چاول بھی رل جائے گا، اور آپ کی ہر فصل ہوگی، اور آخر میں آپ مقروض ہوں گے. اور مقروض بھی آپ ایسے ہوں گے کہ آپ بظاہر تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ 3.25 لاکھ روپے کا مقروض ہوگا، حقیقی طور پر مقروض ہوگا، حقیقی طور پر غلام ہوگا. ہم غلام، اتنے غلام ہیں. آج جس نے یہ یاد کرنا ہے کہ ہم غلامی کے اس تو کو اتاریں گے، ہم نے غلامی کے اس توڑ کو توڑنا ہے، اس زنجیر کو توڑنا ہے، ہم نے نئی نسل کو نہیں غلام ہونے دینا، تو وہ آج عزم کریں گے تو کل جو آنے والا پیدا ہونے والا بچہ غلام ابن غلام نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے وہی روٹین رکھی اور وہی کام رکھا کہ آوے گا اور جاوے گا، اور اپنے من پسند افراد کو بریانی کے ایک ڈبے سے ان کو ووٹ بھی دے دیا اور ان کی باتوں پر عمل بھی کر لیا، ان کی چکنی چوٹی باتوں میں آ بھی گئے، محلے کی گلی بنوا لی، نالی بنوا لی، اور اپنے دروازے کا تھڑا ٹھیک کروا لیا، اور ملک کی سالمیت کا، کسانوں کی اجتماعیت کا سودا کر دیا، تو پھر آپ مجرم ہیں، واضح طور پر آپ مجرم ہیں. اور آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے، اور آج اس کا یہ تسلسل کیا ہے کہ آج آپ کی کٹے کے، بھینس کا جو گوبر ہے اس پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے. آج آپ کے گھر کے میٹر کو بھی ٹیکس لگ گیا ہے. آج آپ کو ہر چیز پر ٹیکس لگ جائے گا. بلکہ اگر یہی سلسلہ رہا اور آپ منظم نہ ہوئے تو آپ کے گڑے گودوں کی لد بھی جنسی ہے اس پر بھی ٹیکس لگے گا. آپ کی بکریوں کی جو مینگنیاں ہیں گن کے اس پر ٹیکس لگے گا. اگر آپ نے کوئی روکنے کی کوشش نہ کی، اور روکنے کی کوشش کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، اپنے آپ کو منظم کرو، کسان بورڈ کے پلیٹ فارم تلے جمع ہو جاؤ، اور ایک قیادت کو مان لو، تو آپ کے دودھ کی قیمت بھی ملے گی، آپ کو خالص گھی بھی ملے گا، آپ کو خالص دیسی انڈے بھی ملیں گے، آپ کے ملک میں خوراک کا بحران بھی نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آئے گی. اور یہ اگر نہیں کرو گے تو بدحالی میں تو ہم جا ہی رہے ہیں، اور بظاہر ہم آزاد پھر رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم غلام ابن غلام ہیں. اور اس غلامی کی کرنے کی وجہ، اس غلامی میں رکھنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد صالح
باکردار قیادت کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے اس کو جھوٹ بولا، ہم نے اس کو کہا یہ نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو فراڈ بھی کرتا ہے، جو چوری بھی کرتا ہے، جو تھانے کے ذریعے ہمارے معاملات بھی کرتا ہے، ہمیں باکردار بندہ نہیں چاہیے۔ اس کی سزا آج مل رہی ہے، اور وہ سزا یہ مل رہی ہے کہ ہمارے بھینسوں کے گوبر بھی روزانہ کے 30 روپے ٹیکس لگ گیا۔ بڑا مزاحیہ اور لطیفہ ہے یہ کہ پوری قوم میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور کھانے والوں نے کیا پروگرام بنایا، دلیل یہ ہم بایو گیس بنا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، جو قدرتی چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ آئیے کسانوں، آج عہد کیجئے، کسان ورلڈ پاکستان کی قیادت صدر ظفر آپ کا منتظر ہے۔ آپ نے اس نمبر پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں باتیں سچی لگی ہیں تو اس کو کمنٹ بھی کیجئے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ کسان ورلڈ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔